مائیکل جیکسن کی موت ایک معمہ نہیں بلکہ اس کی تدفین بھی ایک معمہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کے والدین نے اس کی تدفین عیسائی روایت سے کی اور اس کے بھائیوں نے اس کا نماز جنازہ بھی پڑھا اور کہا جاتا ہے قرآن خوانی بھی کی۔ مائیکل جیکسن نے کس طرح کالی رنگت سے گوری رنگت حاصل کرنے کے لیے موت کی وادی تک جا پہنچا؟ مائیکل جیکسن امریکہ کے ایک سیاہ فام گھرانے میں پیدا ہوا جس کا شوق موسیقی تھا۔ اس نے اپنے 5 بھائیوں کے ساتھ مل کر ایک بینڈ بنایا۔ وہ سڑکوں اور گرجا گھروں کے سامنے جا کر پرفارم کیا کرتے تھے۔ ان سب نے مل کر ایک البم نکالا اور ناکام ہوا۔ سب نے مائیکل جیکسن کو برا بھلا کہا۔ مائیکل جیکسن گھر سے نکل کر دور بھاگا اور خوب محنت کی۔ 20 سال کی عمر میں اپنے دوست کے ساتھ مل کر ایک اور البم نکالا اور وہ البم اتنا مقبول ہوا کہ 1 کروڑ لوگوں میں چند ہی دنوں میں بک گیا۔ اسی طرح وہ امریکہ جیسے ملک میں سیاہ فام موسیقار بن گیا اور گمنامی سے باہر نکل آیا۔ اس پر بے انتہا غربت تھی جس کا خاتمہ ہونے لگا۔ 5 سال بعد دوسرا البم اکیلے نکالا تو 65 ملین کی فروخت گنیز بک کا ریکارڈ توڑ ڈالا جو آج تک برقرار ہے۔ یہ ایک نجومی سے ملا اور اس کو اپنا ہاتھ دکھایا اور پوچھا کہ اس کی عمر کتنی ہوگی۔ نجومی نے بتایا کہ 70 سال۔ اس نے حقارت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا یہ تو 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا ہے۔ سیاہ فام سے سفید فام بننے کے لیے بے دریغ دولت لٹائی اور اپنے پورے جسم پر پلاسٹک سرجری کروا کر خوبصورت اور گورا چٹا جسم کروا لیا۔ اس گورے ڈانسر گلوکار VIP شخصیت نے ایک حسینہ وقت سے شادی رچا لی۔ مائیکل جیکسن نے 150 سال جینے کے لیے 12 ڈاکٹرز کی خدمات حاصل کی اور اپنے گھر میں چلتا پھرتا ہسپتال بنوایا۔ مائیکل جیکسن نے کمرہ آکسیجن ٹینک کا بنوایا جس کے اندر وہ سویا کرتا تھا۔ کسی سے دستانے پہنے بغیر ہاتھ بھی نہیں ملایا کرتا تھا۔ صرف گورے اس کی پسندیدہ افراد اور ڈاکٹروں کی ٹیم اس کے گھر ہوتی تھی۔ اوپر تلے اس کے البم آتے گئے اور کامیابیوں کے ریکارڈ توڑتا گیا۔ لگتا تھا آج تک اس جیسا موسیقار پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا اس کو اپنے پھرتیلے جسم پر بھی غرور بڑھتا گیا۔ قصہ مختصر، اس نے شو کرنے کے لیے لندن کا ایک شہر چنا۔ 1 سال تک اس کی تیاری میں دن رات اپنے جسم کو تھکاتا۔ تھکن دور کرنے کے لیے اس نے ڈرگز، درد کشا کیپسول کی بھرمار جسم میں سرایت کر گئی۔ عیاشیاں بڑھیں اور اتنی بڑھیں کہ اس کا جسم اس کے قابو میں نہ رہا۔ لندن شو میں بھی کچھ دن باقی تھے اور گھنٹوں ڈانس کی اور تھک ہار کر گرتا تو درد کی ٹیسیں اٹھتیں۔ بغیر ڈرگز اس کو نیند کوسوں دور لے جاتی۔ پھر مزید کوکین آتی اور کوکین کرتا اور اپنے آپ کو ایک دم چاقو چوبند محسوس کرتا۔ لیکن یہ تمام انرجی صرف چند منٹوں یا 2 سے 3 گھنٹوں پر محیط ہوتی تھی۔ لندن شو میں ابھی کچھ دن باقی تھے۔ انجیکشن پر انجیکشن اسے ڈاکٹر لگانے پر مجبور تھے جو 24 گھنٹے اس کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ ایک دن اس کی سانس کی نالی بند ہو گئی اور سانس لینا دشوار ہو گیا۔ سارے ڈاکٹر اس کے پلنگ کے اطراف جمع ہو کر اسے چیک کرنے لگے۔ اسے چیک اپ کرنے کے لیے فوری طور پر باہر سے اور بھی سرجن بلوائے گئے۔ آکسیجن ٹینک میں بھی اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ آخرکار اس کو لے کے سب سے بڑے ہسپتال بھاگے، لیکن 150 سال کی زندگی جینے کی خواہش رکھنے والا دنیا کا سب سے بڑا گلوکار صرف 50 سال کی عمر میں ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔